ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ محب وطن پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ہمسروں، میرے بچوں، میری بچیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے بھی کوئی بھی بڑا بزرگ گزرا ہے، اس نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے عمران خان کی حالت زار دیکھ لی ہے کہ یہ بندہ تکبر اور غرور میں اتنا مبتلا تھا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہی میں ایک سنگل واحد پیس ہوں جس کے پیچھے عوام اتنی ہے، میری مقبولیت اتنی ہے۔ اور وہ تکبر گو کہ پارٹی پارا پارا ہو گئی ہے، پتے بکھر گئے ہیں، پت جھڑ لگ چکی ہے اور برا حال ہے۔ باقی دہاڑے ہیں جہاں زمان پارک میں ہر وقت میلہ ہوتا تھا لوگوں کا، اب وہاں ہو کا عالم ہے اور خود ڈرا ہوا سہما ہوا ہے کہ کس وقت گرفتاری ہو جائے۔ یعنی گرفتاری سے بھی ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، اور بھائی لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو جیل کاٹے۔ ہم نے تو یہی سنا، یہی دیکھا باہر۔ اور قاعدہ نے سمجھ لو نا سب کو کہ بغیر تلوار کے تیر کے بھالے گی وہ بندہ ملک لے لے گا اور کوئی کبھی جیل بھی نہیں جائے گا، وہ اور بات تھی۔ لیکن لیڈر بننے کے لیے کم از کم پاکستان میں تو ضروری ہے کہ جیل جایا جائے، اور جیل جاتا ہے تو بندہ بڑا لیڈر بنتا ہے۔ لیکن عمران خان کا تکبر اب بھی ختم نہیں ہوا، حالانکہ بھائی جان آسمان سے زمین پر آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں ٹکٹ دوں گا تو وہ جیتے گا۔ بھائی وہ کیسے جیتے گا؟ کوئی فلسفی تیرے پاس ہے وہ ہمیں بتا دے، لیکن تو پاگل نہیں ہے، اوور کلیور ہے، اوور کلیور۔ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ آؤ جی مذاکرات کر لو، یعنی کہ مجھے NRO دے دو، یعنی ہم سمجھیں کہ نارمل حالات ہیں اور آپ اس میں بھائی وہ حد آپ کراس کر چکے ہیں۔ 9 مئی سے پہلے مذاکرات ہو سکتے تھے۔ جو حد آپ نے کراس کی ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ جو 9 اور 10 مئی کو اس ملک میں ہوا ہے، اس کے بعد تو لعنتاں بنائیاں اللہ نے تیرے لیے، لعنتاں بنائیاں رب نے عمران تیرے واسطے۔ اب نہ آپ کو NRO ملے گا، کیونکہ آپ ثابت ہو چکا ہے ویڈیو سے کہ آپ اس پورے واقعے کے 9 اور 10 مئی کو ہوا ہے، جو ملک پاکستان یا مملکت پاکستان پر آپ نے جنگ مسلط کی ہے۔ یہ جنگ تھی جس میں آپ نے فوجی تنصیبات کو اور پاکستان کی دیگر تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک جنگ، پتہ نہیں انڈیا کے کہنے پر یا اسرائیل کے کہنے پہ، کس کے کہنے پہ آپ نے جنگ ٹھوسی ہے، اور آپ اپنی مقبولیت میں پاگل ہو گئے تھے کہ جناب جیسے اردوان کے ساتھ ترکی میں لوگوں نے ساتھ دیا تھا اور فوج کو پسپائی ہوئی تھی، شاید ایسے مجھے ہو جائے کہ
پتہ نہیں کئی اور ملک آپ کے ذہن میں ہوں گے. نہیں بھائی نہیں، ابھی آپ طفل مکتب ہیں، ابھی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا آپ عشر عشیر بھی نہیں ہیں، عشر عشیر بھی نہیں ہیں. بھٹو کو پھانسی ہوئے دیکھ لو کتنے سال، غالباً 45-50 کے قریب سال ہو گئے ہیں. لیکن آج بھی بھٹو زندہ ہے. سندھ کا بھٹو زندہ ہے، پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، کے پی کا بھٹو زندہ ہے، کشمیر کا بھٹو زندہ ہے، اور گلگت کا بھٹو زندہ ہے، بلوچستان کا بھٹو زندہ ہے. تو بھائی ہر جگہ بھٹو زندہ ہے. یہ ہوتی ہے قوموں میں انسان کی عزت. آج تک بھٹو کے نام پہ ووٹ مل رہا ہے، وہ زندہ اس کے نام پہ ووٹ مل رہا ہے. اور وہ صحیح ہے، حقیقت ہے کہ شہید ہے وہ، کیونکہ اس نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا تھا. اس نے باقاعدہ قانونی طور پر اس کو حل کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کیا تھا. یہ بڑے بڑے علماء کا فیصلہ ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کا فیصلہ ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کرے گا وہ جنتی ہوگا. اور یہ مسئلہ ذوالفقار علی بھٹو نے حل کیا. اور کیا کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے؟ پاکستان کو یہ ایٹم بم کی بنیاد رکھی تھی، ورنہ یہ ملک اب تک تر ہو گیا ہوگا. سب سے پہلے میرا اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ کا ایٹم بم اور آپ کی افواج یہ اس کی حفاظت کے ضامن ہے. اور تو انہی پہ لان تانے کرے، بکواسیں کرے، ان کو برے برے ناموں سے پکارے. تو بھائی کچھ تو ہوتے ہیں جن میں پانی مرتا ہوگا، لیکن یہ حافظ عاصم منیر ہے، یہ بلیک میل نہیں ہوگا آپ سے. آپ نے کوشش تو کی کہ آپ اس کو بھی آگے لگا لیں، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے. یہ ایک پکا پروفیشنل سپاہی ہے اور یہ ملک کی دفاع کرنا جانتا ہے. اور دیکھ لو کہ اللہ کی مہربانی سے تیرا جب بچہ بھی کولو چلاتا، تو بولنے کے قابل بھی نہیں دیا، ہوں تیری مری بری آواز نکلتی ہے. اور روز تو جڑا ہے پکاریاں ماردا سی، اج تینوں کی ہویا؟ اج تو ادھر ہو گیا ادھر تیرا پیو مر گیا ہو. بھائی عمران خان کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنا اور کوئی کچھ نہیں جانتا. سب لوگ سب کو جانتے ہیں. یہ ہے آپ کا تکبر جس نے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے. ورنہ حقیقت ہے کہ مقبولیت آپ کو اللہ نے دے دی تھی، لیکن آپ کے تکبر کی وجہ سے وہ واپس چھن گئی ہے. لہذا اب اللہ سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اور اب آپ کی پارٹی بنے گی اور وہ سیٹیں لے گی 25 یا 30. ابھی یعنی کہ تحریک انصاف ہوگی، لیکن آپ اس کے صدر نہیں ہوں گے، آپ چیئرمین نہیں ہوں گے، آپ اس کے سربراہ نہیں ہوں گے. کوئی اور وہ شاہ محمود کی لاٹری نکل آئے یا کسی اور کی. بہرحال 20 25 30 سیٹوں کی پارٹی ابھی آپ کی رہ جائے گی. اور باقی پھر کوئی وہ کوشش کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، کوئی اور کوئی کہیں چلے جائیں گے. آپ کے جو پنچھی اڑے ہیں ان میں سے زیادہ کی امید یہی ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی چھتری پر بیٹھیں گے. کچھ چودھری شجاعت کے ساتھ چلے جائیں گے، جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جائیں گے. کوئی صاف ستھرا دانا ہوا تو شاید میاں نواز شریف بھی ان کو لے لے. اور یہ تو پیپل پارٹی نے بھی پابندی لگائی ہے کہ جو یہ ان چیزوں میں انوالو ہوں گے ان سے تو کسی کو لیا جائے گا ہی نہیں. صاف ستھرے لوگ جو ان معاملات میں نہیں پڑے، گلاؤ میں نہیں آئے، ان کو پیپل پارٹی بھی قبول کرے گی. بلکہ کچھ تو شاید پیپل پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. آپ کی چھتری کے کبوتر جو بھاگے ہیں، اب انہوں نے اپنے گھونسلے اپنے دوسرے گھر تو تلاش کرنے ہیں.
اور یہ تو کہنے کی بات ہے کہ جی میں نے سیاست چھوڑ دی. جس کو جس چیز کا چسکا لگا ہو، جیسے کہ آپ کوکین نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ کے اس میں بلڈ میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو بندہ نہیں چھوڑتا. جس کو جو بھی لت پڑی ہو، جس کو جو بھی لت پڑی ہو، جیسے کہ اب ہمیں کچھ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے اور کچھ کرے نہ کریں، اخبار میں خبر لکھنی ہے، ویڈیو بنانی ہے، صحافت کرنی ہے. اس طرح آپ نے بھی کوکین ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے چھوڑ سکتے. اس لیے آپ جیل سے لڑتے ہیں کہ مجھے وہاں رات کو نشہ تو نہیں ملے گا. ورنہ تو جیل تو یہاں لوگ، او بھائی میں نے نظر بندی برداشت کی ہے. یہ 3 MP 16 MP میں نے بہت بھگتا ہے اور اچھے دن جیلوں میں رہے، لیکن ہنستے گئے ہنستے آئے. ہاں وہاں میں اکیلا تو نہیں ہوتا تھی، کئی ہمارے جو اور دوست تھے ساتھ ہوتے تھے، بیشتر کلاس ساتھ ہوتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہوتے تھے. بھی کلاس مل جاتی تھی اور الحمدللہ گزار کے آ جاتے تھے. جو وقت جتنا جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ بھائی اتنے دن فلاں جیل میں رہنا ہے، اتنے دن جناب اتنا کھانا ہے، اتنا پینا، اللہ کے پاس سارا اتنا ہوا ہے، اور فلاں وقت میں اللہ کے پاس واپس چلا جائے. تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن اب آج جو ایک اچھی بات ہوئی ہے ISPR کی طرف سے، آج ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹم بم کی بنیاد رکھنے پر اور نواز شریف کو بم کا بلاسٹ کرنے پر، اس کے ایٹمی دھماکے کرنے پر، یعنی 5 کیے تھے بھارت میں، ہم نے 6 کیے تھے. اور 28 مئی آج کا دن تھا اور سن تھا 1998. آج ہے 2023، یعنی پورے 25 سال. آج سلور جوبلی ہے ایٹم بم کے دھماکوں کی، جو 28 مئی کو چاغی بلوچستان میں کیے گئے تھے. چاغی کے پہاڑ کے اس ماڈل کو بھی آپ کے گنڈوں نے تہس نہس کر دیا. یقیناً اس سے ثابت ہوتا ہے GHQ کا حملہ، قائد کے گھر پہ حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، MM عالم کے جہاز پر حملہ، کرنل شیر خان کی پورٹریٹ پہ حملہ، اور یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد گروپ ہے. بہرحال آج بھی قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور میاں نواز شریف کا جو اپریشیشن ہے وہ قابل ستائش ہے. واقعی انہوں نے یہ کیا تھا. اور پھر ایک دفعہ بتا دوں، ذوالفقار علی بھٹو نے صرف یہی نہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کیا تھا، اور یہی نہیں کہ ایٹم کی بنیاد رکھی تھی، اس ملک کو 73 کا آئین بھی دیا تھا. اس ملک میں درجہ 4 کے ملازمین کی نوکریاں بھی پکی کی تھی. اس ملک میں لوگوں کو زبان بھی دی تھی. اس ملک میں انڈسٹری اتنی لگائی تھی کہ بیشتر لوگوں کو ملوں میں جاب مل گئی تھی، نوکریاں دی تھی، اور 7 8 10 اور 5 مرلے کے پلاٹ اور مکان دیے تھے. اس کا میں عینی شاہد ہوں. یہاں مظفر گڑھ میں تقسیم کیے گئے تھے، اور وہ جو ان کے سرٹیفکیٹ تھے الاٹمنٹ کے، وہ میرے پاس موجود ہیں، یعنی کہ میرے پاس وہ موجود ہے. تو ایسا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو نوکری دی گئی تھی، اپنا تندور لگے تھے بڑے بڑے جس پر وہ روٹی بنتی تھی، اور 10 پیسے کی ملتی تھی صرف. اور قطر کے عوامی سوٹ تھے جو 25-30 روپے کا ایک سوٹ ملتا تھا، اور پلاٹ فری دیے گئے تھے. بڑے چھوٹے سے تھوڑے سے پیسے تھے ان کے، یعنی کہ کوئی 200-300 روپے مرلہ، 500 روپے مرلہ، 700 روپے مرلہ، بس یہی ریٹ تھا مرلے کا. اور وہ بھی آپ نے کیسے دینے تھے؟ یعنی کہ قسط تھی کوئی
ایک مرلے کے پیسے بنتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ 100 روپے مرلہ، 100-150 روپے مرلے کے حساب سے آپ نے قسط دینی تھی. 5 مرلے کا ہے تو 750 روپے، اور وہ بھی 1 مہینے کے بعد. تو یہ انہوں نے یہ چیز دی تھی. پھر آ جائیں تو انہوں نے کاشتکاروں کے لیے زمینیں بڑے وڈیروں سے ایک بھاگ مقرر کی تھی، وہ چھینی تھی اور غریب ہاریوں میں تقسیم کرتی تھی. اور بے شمار ان کے کام ہیں جو کیے ہوئے ہیں. وہ اسٹیل مل کراچی میں لگائی تھی جو ایک ہماری ترقی کا بہت بڑا زینہ بنی تھی. بعد میں تو لوگوں نے برباد کر دیا اس کو. تو اس طرح سے میاں نواز شریف نے موٹر ویز، سڑکیں، اور پھر یہ اس معاہدے پر زرداری صاحب دستخط کر کے آئے تھے سی پیک کے، اس کو پروان چڑھایا میاں نواز شریف نے. اور آج سی پیک اور موٹر ویز کی وجہ سے فاصلے سکڑ گئے اور ملک میں آسانی سے اور کم وقت میں سفر کیا جا سکتا ہے. تو اس بڑا یعنی کہ ان دونوں پارٹیوں نے اگر دیکھیں تو بڑا کام کیا ہے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کا اٹ کتے کا ویر تھا بہت کچھ، لیکن پھر انہوں نے سمجھ آئی کہ جرنیل یا دوسرے یا یہ جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں یہ آپ کو لڑاتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں میں پپٹ بن کے کھیلتے ہیں. ان کو معاہدہ جو ہے انہوں نے کیا بے نظیر نے اور نواز شریف نے. وہ کیا ہے میثاق معیشت، میثاق جمہوریت. اب میثاق معیشت کی ضرورت تو اب ہے. میثاق جمہوریت ایک معاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد اس طرح کی لڑائی کیوں میاں صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی. ورنہ میاں صاحب نے پہلے تو بے نظیر کے ساتھ بڑے رپڑ رکھے، جنگ رکھی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا. پیپل پارٹی کے ورکروں کو دبانے کی فل کوشش کی، لیکن پیپل پارٹی کا ورکر جتنا بھی اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ کوڑے مارے گئے. ایک صحافی تھے قیوم نظامی اور ایک میاں منیر صاحب اور جہانگیر بدر صاحب، اور یہ ہمارے مظفر گڑھ کے تھے ایک وکیل آج کل میرا خیال لاہور میں زبید السلام شیروانی صاحب، اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کوڑے کھائے وہ اور قلعے میں بند رہے. قلعے میں بند رہے کئی سال، اور وہاں سختیاں ہوتی تھی اور جناب کوڑے مارے جاتے تھے. لیکن جب قیوم نظامی کو اور میاں منیر کو کوڑے مارے گئے تو ان کے ادھر کوڑے مارتے اور ادھر وہ ساتھ 2-4 سیل چھوڑ کے، بھٹو صاحب کا سیل تھا، تو جب وہ کوڑا ان کو پڑتا تو وہ کہتے جیے بھٹو. وہ فوجی بھی اور وہ کوڑے مارنے والے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کس قسم کے بندے ہیں، کوڑا پڑتا ہے جیے بھٹو، جو آج تک ان کا ماٹو ہے جیے بھٹو اور بھٹو زیرا. تو بھائی ان لوگوں نے سختیاں مار. اچھا یہ کچھ ہونے کے باوجود کسی نے یہ نہیں سوچا، نہ پیپل پارٹی کے ورکروں نے، نہ لیڈروں نے، نہ پی ایم ایل کے لوگوں نے، کہ ایک بٹا آپ جی ایچ کو پہ مار دیں یا ایک بٹا کسی فوجی کو مار دیں یا ایک بٹا کسی کور کمانڈر. ایسا کبھی نہ ہوا، نہ سوچا گیا. اور اگر میں اس کو صحیح معنوں میں کہوں تو یہ تو آپ نے ایسا کیا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، پکی بات ایسا نہیں، یہ میں مثال کے طور پر جیسے آپ نے دین کے کسی جز کو توڑتے ہو، جیسے دین کے کسی، کیوں کہ یہ ہمارے لیے تو ہماری فوج کا احترام ہمارے دین کا جذبہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام محکمہ ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں، جو ان کی سختیاں ہیں، روز یا ڈیلی، آج 4 جوان شہید ہو گئے، آج 2 جوان شہید ہو گئے، آج 6 جوان شہید ہو گئے، یا آپ کے فاٹا اور بلوچستان اور یہ جو علاقے ہیں سارے، روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں، روز ڈیلی خبریں آتی ہیں. تو رات بھی وہ کوئی کیا تھے محسن رسول ان کے نام پر ان کا نام ہے، حضرت بلال اس کا نام ہے، رات نے شہادت پائی اور روز شہادتیں چل رہی. فوج تو ہماری نگہبانی کر رہی ہے ملک کی.
اور ورنہ تو انڈیا آپ کو کب کا اڑپ کر جائے اگر یہ نہ ہو، پھر آپ اسی طرح غلام ہو جس طرح کسی بھی گناہ بنا رکھے ہو زبردستی۔ یہ انڈیا کو مسلمانوں کا حال پوچھو کیا ہے؟ آپ تو آزادی کا جو سانس لے رہے ہو تو بھائی اس فوج کی وجہ سے لے رہے ہو، لہٰذا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو کسی طرح بھی برا بھلا کہیں۔ چلو وہ برا بھلا تک بات کوئی بندہ جیسے جاؤلک تھا، اب اس میں لانتیں پڑتی رہیں گی۔ اسی طرح اگر مشرف پہ کچھ لوگ لان ڈالتے ہیں تو وہ اپنی جگہ دوسرے، تو انڈیویجول کردار ہے، یعنی اس بندے کا اپنا کردار ہے، ادارے کا کردار نہیں ہے۔ فوج زندہ باد ہے۔ تو یہ اب جنرل ضیاء الحق نے ایسا اقدام کیا تھا جس میں لڑتے پڑے گی، پرویز مشرف نے ایسا کچھ کیا تھا، یاد ہے اس نے وہ مکے لا رہے تھے طاقت دکھائی دے رہی ہے، تو تکبر تھا، ذلیل ہوا۔ اور ضیاء الحق تو محسن کش تھا، ضیاء الحق، اس نے بھٹو کو پھانسی دی اور بھٹو نے اس کو 5 درجے نیچے سے اٹھا کے لگایا۔ تو جناب یہ ساری باتیں آپ کو اب پوزیشن کیا ہے؟ اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا ستیہ ناش نہیں ہوا، سوا ستیہ ناش ہو گیا، آپ کا سوا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہاں میں پاکستان کے آرمی چیف سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ حضور ایک بندہ کھڑا ہوا درخت پہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو لوہے نے کہا اس درخت سے، لکڑی سے، کہ دیکھیے میری طاقت کیسے لکڑیاں تمہیں میں کاٹ کاٹ کے پھینک رہا ہوں۔ تو درخت نے جواب دیا کہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ تیرے اندر جو میرا بھائی پھنسا ہوا ہے، اور لکڑی کا گن جو پھنسا ہوتا ہے یہ اس کی طاقت ہے، وہ مجھے کٹوا رہی ہے تجھ سے، تو جس سے مجھے میرا وہ جو بھائی ہے وہ ڈنڈا جو اندر پھنسا ہوا وہ کٹوا رہا ہے۔ اب یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں کہ حضور ایک لفظ ہے کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد، اور آخر یہ عمرانی فرقے کا کیسے سوچ ہوئی، کیسے طاقت پڑی کہ وہ یہ اقدام کر دے کہ جو ہماری ریڈ لائن کو کراس کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی آرمی پر کوئی میلی نظر ڈالے اور کوئی غیر ملک نظر ڈالے، ہم اس کو نہیں جینے دیتے، اور کیا اندر کے لوگ نظر ڈالیں، اور وہ نظر ڈالیں جن کو لوگ ممی ڈیڈی کہتے ہیں، جن کو لوگ برگر کہتے ہیں۔ نہیں، اس کی ایک وجہ تھی، اس میں کچھ اندر کی خرابی تھی، جیسے جنرل شعیب، جنرل فیض حمید، اور کوئی کرنل میجر کوئی ہے، یا عادل راجہ نامی کوئی ریٹائرڈ میجر ہے، جو پوری یعنی کہ کیا کہوں، کیا لفظ استعمال کروں، کہ انہوں نے جو بدماشی پھیلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، عادل راجہ، اس کی گرفتاری لازمی ہے، اس کا انجام لازمی ہے، اس کا کورٹ مارشل لازمی ہے۔ اور پھر اب یہ جناب ختیجہ شاہ جو ہے، یہ ایکس آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہے، اور سلمان شاہ جو وزیر خزانہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کے لیے بڑے لوگوں نے ہاتھ پیر بھی مارے ہیں، لیکن مجھے امید ہے میرے آرمی چیف پر کہ کوئی رو رعایت نہیں، جیسے کہ پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی ہے، اس کو کوئی رو رعایت نہیں۔ آخر جنہوں نے خالی گاڑیاں دی ہیں اور رعایت کے قابل تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن خالی جلوس نکالا ہے یا خالی احتجاج کیا تو وہ ان کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے باقاعدہ اس گھناؤنے کام میں حصہ لیا ہے، حصہ دار ہیں، ان کی فوٹو آ گئے ہیں، وہ جناب یعنی کہ مخصوص ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کی نشانیاں مل گئی ہیں، ان کے فوٹوز آ گئے ہیں، ناظرین تصدیق کر دی ہے، باقی ان کی گواہیاں پڑھ گئی ہیں، تو وہ کوئی اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کو رعایت کی جائے۔ ہاں
یہ بات دوبارہ جب تک چلتی رہے گی کرنی پڑے گی، کیونکہ آج اس میں نئی بات صرف یہی تھی کہ 28 مئی ہے، اس کے حوالے سے سلور جوبلی منائی جا رہی ہے اس کی، کہ ہم نے وہ دھماکے کیے تھے، انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے میں 6 دھماکے کیے تھے، یعنی ہم بھی ایٹم بم کے مالک ہو گئے تھے. تو یہ اس کی جو آج وہ بنائی گئی ہے، اور اس میں اعتراف ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کام کا، اور اعتراف ہے نواز شریف کے کام کا. تو خبر تو اصل اس میں پوری میرے وہ علاقے میں یہی ہے. اور اگلی خبر یہ ہے کہ اب جناب 72 اس میں تقریباً 37 MNA ہیں اور 35 MPA ہیں. 72 لوگ چھوڑ گئے ہیں تحریک انصاف کو، اور یہ 72 MNA بھی ہیں. باقی چھوڑ تو لاکھ ہو گئے ہیں. عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ آسمان سے زمین پر آ گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ جتنی بچی ہے وہ 10-20% اس کے مطابق انہیں سیٹیں مل جائیں گی. اور الیکشن بھی انشاءاللہ 8 اکتوبر سے پہلے 8 اکتوبر آخری ڈیٹ ہے، ہو جائے گا. کیونکہ اب گورنمنٹ بھی الیکشن کی طرف آ رہی ہے. پتہ لگ رہا ہے پیٹرول کو کم کیا، مزید کم کر رہے ہیں، ڈیزل کو کم کیا، مزید کم کر رہے ہیں، کھانے کے تیل کو 70 روپے تک کم کیا ہے 1 کلو پہ. اور پیاز جو 400 350 تک بکنے والی اس وقت 25-30 روپے مظفر گڑھ میں بک رہی ہے. ٹماٹر 300-400-250 روپے بکنے والا مظفر گڑھ میں 30-40 روپے بک رہا ہے. باقی سبزیوں کا بھی یہ حالت ہے کہ سستی ہو گئی ہیں. اور بہت سی چیزیں، آٹے میں کچھ 16 روپے کلو کے کم ہوئے ہیں. باقی چیزوں پر بھی ہم کمی کرنے کو گورنمنٹ تیار ہے، اور IMF سے جان چھوڑنے کو بھی تیار ہے، کیونکہ IMF کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور امید ہے کہ جون کے بجٹ میں جو 9 جون کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، پینشن بڑھائی جا رہی ہے، اور اس میں عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. کیونکہ شنید ہے کہ 40 روپے لیٹر سے 100 روپے لیٹر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں. اور دیگر چیزوں پہ بھی سبسڈی جو ختم کر دی گئی تھی وہ دی جائے گی، جس طرح ہمارے آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے. گندم کی قیمت اس ہفتے میں میرا خیال 700-800 روپے من کم ہو گئی ہے. آٹے کی قیمت ظاہر ہے جب 700-800 گندم کم ہوگی تو 700-800 آٹے کی قیمت بھی من پہ کم ہو جائے گی. وہ اب یہ ریلیف کے بعد، اچھا وہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پتکٹ لگی اور کون کس طرح سے، جو بڑے بڑے نام ہیں، چھوٹے تو بہت سے ہیں، یہ میں نیز کا ذکر کر رہا ہوں. عامر کیانی گئے، بہت بڑی وکٹ تھی. علی زیدی چلے گئے کل، کراچی سے صفایا ہو گیا. کراچی کے تقریباً جو MNAs تھے وہ انہوں نے 15 جیتے تھے، 15 میں سے 4 تو یہ سیٹیں ہار چکے تھے. اب کون سی؟ ایک تو ماہر صاحب کی سیٹ تھی گوٹکی والی، ایک یہ آ رہے تھے فیصل واڈا والی سیٹ، ایک سیٹ یہ آ رہے تھے وہ جمیل احمد والی جو حکیم بلوچ جیتے تھے. تو 3 تو یہ کراچی سے آ رہے بیٹھے تھے، ایک یہ ملتان سے آ رہے تھے 57 جو گیلانی کے بیٹے قادر گیلانی جیتی ہے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں سے بھی یہ 3 سیٹیں انہوں نے 15 لی تھی، 3 ہار کے 12 رہ گئی تھی. اب 12 میں سے تقریباً 7 MNA استعفیٰ دے گئے ہیں، باقی دینے والے ہیں. میرا خیال 9-10 MPA نکل کے پارٹی میں شامل بھی ہو چکے ہیں. اب جناب عامر کیانی، علی زیدی، محمود مولوی، فہیم خان، جے پرکاش، شہزاد خان، فیض اللہ کمبکہ، اصغر علی چودھری، کالی پھر یہاں سے پاک پتن سے منصف علی ڈوگر، کوہاٹ سے عثمان ترکئی، فواد چودھری، موسیٰ الہی چودھری وجاہت حسین کا بیٹا، فرید کوریجا، شیری مزاری، ملکہ بخاری. اور اس کے علاوہ 3 MNAs
فاٹا سے ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں، افریدی صاحب کو وغیرہ اس طرح سے، اور مزید کتنے ہی ہیں جو فہرست روزانہ آ رہی ہے۔ تو اب بھائی ان کے پاس سے تقریباً 37 MNA جا چکے ہیں اور 40 MPA جا چکے ہیں، اور مزید روز جا ہی رہے ہیں، چپت جڑ لگی ہوئی ہے۔ کل وہ ان کے وزیر داخلہ تھے پنجاب کے ہاشم لوگر صاحب، وہ اپنے 4 کے گروپ کے ساتھ کل گئے ہیں۔ ملتان کے ٹوٹل 12 MPA ہیں، جس میں سے 8 ان کو چھوڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر اختر ملک بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، سلیم لابر بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، انصاری صاحب، جاوید انصاری صاحب بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، ظہیر الدین الزئی بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، ایک کوئی بھوٹا صاحب ہیں وہ ان کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح مظفر گڑھ کے 12 MPA میں سے 8 MPA ان کو چھوڑ گئے، تو وہ نام میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح اب بری حالت ہے۔ باقی دیہڑے ہیں، اوپریار صاحب ہیں سیالکوٹ سے، وہ چھوڑ گئے ہیں پورے، یعنی کہ اکھاڑا، ساہیوال، لاہور، قصور، پاک پتن، ہر گجرات، پنڈی، یعنی ہر ضلع سے، اور KPK سے، اور سندھ سے، اور بلوچستان سے خلجی صاحب ہیں، وزیر ہیں، اور وزیر ہیں صوبائی گورنمنٹ میں، وہ PTI کو چھوڑ گئے۔ اس طرح سے بہت سے، یہ MNA MP کی بات کر رہا ہوں، 72 تعداد پہنچی ہے، یا شاید اب سنید ہے کہ 78 تک پہنچ گئی ہے تعداد، لیکن ویسے لاکھوں لوگ PTI کو چھوڑ چکے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔